الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله العظيم. حضرات محترم سامعین مکرم، میرے انتہائی واجب الاحترام علماء کرام اور سامعین اسلام، آج کا یہ پروگرام، آج کی یہ کانفرنس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس عنوان کے ساتھ انعقاد پذیر ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار پہلو ہیں اور آج تک کوئی شخص بھی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے کسی پہلو کا حق ادا کر دیا، اور حق ادا بھی نہیں ہو سکتا۔ رسول اکرم نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بے شمار پہلو ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے، آپ کا لڑکپن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی ہے، آپ کا بڑھاپا ہے، آپ کا وصال ہے، آپ کی وصال کے بعد کی زندگی ہے۔ تو آپ علیہ السلام کی ساری سیرت ہم سب کے لیے اسوہ حسن ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ، زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ، زندگی گزارنے کے لیے بہترین آئیڈیل شخصیت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اور اس وقت پوری دنیا میں، اس وقت عالمی تناظر میں اگر اس بات کو دیکھا جائے تو صہیونی طاقتیں، کفریہ طاقتیں مسلمانوں کے دلوں سے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو، آپ کی عقیدت کو، آپ کے احترام کو، آپ کی عزت و ناموس کو چھیننا چاہتی ہے، اور مسلمانوں کے دل سے محبت رسول کو کریدنا چاہتی ہے۔ کفریہ طاقتیں اس بات پر کمر بستہ ہو چکی ہیں کہ مسلمانوں کے دلوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آپ کی محبت اور آپ کے ناموس کو ختم کر دیا جائے۔ اسی سلسلے میں آج کی اس دور میں کبھی تو ختم نبوت کے مسئلے پر، کبھی قانون توہین رسالت پر، کبھی کسی اور مسئلے پر، کبھی مساجد پر، کبھی علماء پر، کبھی مدارس پر، کبھی دیندار لوگوں پر، دینی طبقے پر قدغن لگائے جاتے ہیں، پابندیاں لگائی جاتی ہیں، اور اس کی ایک ہی وجہ ہے
صہیونی طاقتوں کے پیچھے ایک ہی بات ہے کہ مسلمانوں کے دل سے کسی نہ کسی طریقے سے محبت رسول نکال دی ہے۔ اور اس کی اصل وجہ کیا ہے کہ دنیا میں اللہ نے 4 کتابیں آسمان سے نازل فرمائی، تورات، انجیل، زبور اور قرآن حکیم۔ توجہ فرمائیں، میں اپنی بات کو انتہائی اختصار کے ساتھ عرض کروں گا اور ایک پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ تورات کو ماننے والے یہودی، زبور کو ماننے والے یہودی، انجیل کو ماننے والے عیسائی اور قرآن حکیم کو ماننے والے مسلمان اور محمدی، اس وقت پوری دنیا پر تورات، انجیل، زبور اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے۔ تورات محرف اور مبدل، انجیل محرف و مبدل، زبور اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں۔ اور اس وقت دنیا کا یہودی اور عیسائی وہ لا مذہب ہے، اس کے پاس کوئی مذہب نہیں۔ دنیا کا یہودی اور عیسائی نہ تورات کو مانتا ہے، نہ انجیل کو مانتا ہے، نہ زبور کو مانتا ہے۔ تورات اور انجیل میں آج بھی قانون موجود ہے۔ 1400 سال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات سے تشریف لے گئے ہو گئے، اور تورات اور انجیل کا زمانہ تو اس سے بھی پہلے کا ہے، اور تورات اور انجیل کے اندر تبدیلیاں ہو چکی ہیں۔ آج بھی تورات اور انجیل کا آپ مطالعہ کر لیں، آپ کو تورات اور انجیل میں یہ بات لکھی ہوئی نظر آئے گی کہ زنا حرام ہے، شراب حرام ہے۔ اور یہ 2 ایسے بڑے گناہ ہیں کہ جن کی وجہ سے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ یہودی اور عیسائی اس وقت اپنے مذہب کے اندر، اپنے معاشرے میں وہ زنا کو حلال اور شراب کو حلال کر چکے ہیں، اور یہودی اور عیسائی زنا کرنا اور شراب پینا اس کو وہ جو ہے فیشن کا درجہ دے چکے ہیں، اور جو اس پر نہیں آتا اسے وہ کہتے ہیں یہ تو جو ہے انتہائی جو ہے پہلے زمانے کے لوگ ہیں۔ تو وہ یہودی اور عیسائی اس وقت مسلمانوں پر یہ محنت کر رہے ہیں کہ جس طرح ہم لا مذہب ہیں، ہمارے پاس مذہب کوئی نہیں، ہماری کتاب محرف اور مبدل ہے، ہم مادر پدر آزاد ہیں، اسی طرح مسلمانوں کو بھی مادر پدر آزاد بنا دیا جائے، اور مسلمانوں کا معاشرہ اسی طرح مادر پدر آزاد، جس طرح ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اس طرح یہ بھی کر۔ یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان میں اس بات کی محنت ہو رہی ہے کہ علماء سے، مدارس سے، مساجد سے، خانقاہوں سے عوام کا رابطہ توڑ دیا جائے، اور جب عوام کا علماء سے، مدارس سے، مساجد سے، خانقاہوں سے رابطہ ٹوٹ جائے گا، پھر عام لوگوں کو جس طرح کہیں گے وہ ہماری بات جو ہے اسی طرح مان لیں گے، تسلیم کر لیں گے۔ اور اسی کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اور عقیدت کو، آپ کے احترام کو اور ختم نبوت کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ختم نبوت کا وہ متفقہ مسئلہ، جو کہ ایک مسئلہ جس پر پوری امت اور قوم متفق ہو چکی ہے، جو متفقون علی مسائل ان کو چھیڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ختم نبوت کے مسئلے کو بار بار اس لیے چھیڑا جا رہا ہے کہ ختم نبوت کی وجہ سے آپ علیہ السلام کے خاتم النبیین ہونے کی وجہ سے پوری امت میں وحدت ہے، پوری امت متفق ہے، پوری امت متحد ہے، اور یہی ختم نبوت کا مسئلہ ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیغام
دے کر کے گئے اپنی امت کو کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا قبلۃ بعد قبلتی، یہ کعبہ آخری قبلہ ہے، اس کے بعد اور کوئی قبلہ نہیں ہے۔ ولا کتاب بعد کتابی، یہ قرآن آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے۔ فرمایا ولا امت بعد امتی، یہ امت محمد آخری امت ہے، اس کے بعد اور کوئی امت نہیں آئے گی۔ تو یہ ختم نبوت کی وجہ سے جو امت کے اندر وحدت ہے اور امت پارا پارا نہیں ہے، ختم نبوت کی وجہ سے سارے جمع ہو جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام خاتم النبیین ہے، یہ وحدت ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس دور میں آج کے اس کانفرنس اور اس اجتماع کی وساطت سے ہماری کامیابی اس بات کے اندر ہے کہ ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کریں، آپ کے طریقے کو اجاگر کریں، آپ کے طریقے پر عمل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جو شخص میری ایک مردہ سنت کو زندہ کرے گا عند فساد امتی، جب میری امت اس سنت کو ترک کر چکی ہوگی، میری امت اس سنت کو چھوڑ چکی ہوگی، فَلَهُ أَجْرُ 100 شہید، اسے 100 شہید کا ثواب ملے گا۔ کتنے شہیدوں کا ثواب ملے گا؟ 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ تو بھائیوں، اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو، آپ کی سنت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کو حفظ جان بنانے کی کوشش کریں۔ آج کا نوجوان یہ شکوہ کرتا ہے کہ میں سنت پر کیسے عمل کروں، میں سر پر پگڑی کیسے رکھوں، میں چہرے پر داڑھی کیسے سجاؤں، میں سنت کے مطابق لباس کیسے پہنوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے، آپ کے دیوانوں پروانوں مستانوں نے یہ سارا کر کے دکھایا ہے۔ ایک بات عرض کرتا ہوں، آخری بات، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، امام عدل و حریت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کمانڈر ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ان حضرات کو ایران کے بارڈر پر بھیجا۔ ایران کے بارڈر پر جب یہ حضرات پہنچے، کچھ حالات سامنے آئے، ایرانیوں کو پتہ چلا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایران پر ان کی فوجیں موجود ہیں اور وہ حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو قاصد آیا، حملے سے پہلے ہمارے ساتھ مذاکرات کریں، حملے سے پہلے ہمارے ساتھ بات چیت کر لیں، ٹیبل ٹاک کر لیں، ہم سے کچھ گفتگو کر لیں، اس کے بعد حملہ کرنا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا کہ ایران کی طرف سے، بادشاہ کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے۔ تو امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ 2 آدمی بھیج دیجئے جو مذاکرات کر کے آئیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ اور حضرت ابی بن عامر رضی اللہ عنہ، ان 2 صحابہ کی ڈیوٹی لگی۔ یہ حضرات گھوڑوں کی ننگی پشتوں پر سوار ہیں، تلوار ہاتھ میں ہے، نیزے ہاتھ میں ہے، اور گھوڑوں کی ننگی پشتوں پر سوار ہو کر جو ہے وقت کی سپر طاقت سے مذاکرات کے لیے جا رہے ہیں۔ جب شاہ ایران کو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکر اور غلام وہ مذاکرات کے لیے آ رہے ہیں، اس نے ایک چال چلی، اپنے محل سے تقریباً 3-4 کلومیٹر باہر اس نے قالین بچھائے، کناٹیں لگوائی، اور ان قالینوں کے اوپر یہ پلیٹوں کے اندر ہیرے اور جواہرات سجائے، اور وہی راستہ تھا محل کو جانے کا۔ یہ ایرانیوں کی طرف سے خاموش پیغام تھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو کہ آپ ہم سے ٹکرانا چاہتے ہو، ہم سے لڑنا چاہتے ہو، ہمارے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہو،
دیکھو ہماری معیشت کتنی مضبوط ہے، ہماری اکانومی کتنی مضبوط ہے، ہمارے پاس پیسہ کتنا ہے، ہمارے پاس مادی طاقت کتنی ہے، آپ ہمارے ساتھ ٹکر لینا چاہتے ہو، ہم تو دنیا کی سپر طاقت ہیں۔ تو حضرت ابی بن عامر رضی اللہ عنہ، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، یہ دو صحابہ، انہوں نے جس طرح اس نے چال چلی تھی وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، انہوں نے بھی خفیہ جواب دیا، اپنی نیزے جو تھے ان کی انیاں اوپر تھی نیچے کر لی، اور تلواریں جو تھی وہ نیام سے باہر نکال لی، اور جگہ جگہ قلینوں کے اندر سوراخ کیے، اور جہاں جہاں پلیٹوں کے اندر ہیرے اور جواہرات سجے ہوئے تھے انہیں اپنی نیزوں کی انیوں کے ساتھ ایسے ٹھوکر مار کر بکھیر دیا، اور یہ اعلان کیا کہ ہم محمد عربی کے غلام ہیں، ہمارے اوپر یہ مال و دولت اور یہ مادی طاقتیں اور یہ مادیت ہمیں اپنے مشن سے اور اپنے پروگرام سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹا سکتے۔ جب یہ رسول اللہ کے غلام آگے پہنچے تو دربان نے کہا آپ مذاکرات کے لیے آئے ہو، آپ کے کپڑے پھٹے پرانے ہیں، آپ کا حلیہ ٹھیک نہیں ہے، آپ کی جوتی ٹوٹی ہوئی ہے، آپ کے کرتے پر پیبند لگے ہوئے ہیں، آپ یہاں ٹھہرو، ہم آپ کو شاہی لباس لا کر دیتے ہیں، وہ شاہی لباس زیب تن کرو، اور پھر دنیا کا سپر طاقت ایران کا بادشاہ اس سے ملاقات کرنا۔ آپ اس انداز سے اس حالت میں ان پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ شاہ ایران سے مذاکرات نہیں کر سکتے۔ تو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے، ان تربیت یافتہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے یونیورسٹی سے فارغ ان مجاہدوں نے جواب ارشاد فرمانے لگے کہ یہ شاہی لباس اور یہ کپڑے اور یہ مادیت ہمارے نبی کی تعلیم کے خلاف ہے، ہم مذاکرات کے لیے خود نہیں آئے، ہمیں بلایا گیا ہے، اگر مذاکرات کرنے کر لو، نہیں کرنے نہ کرو، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہم اپنے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس اور ان کا طریقہ نہیں اتار سکتے، نہیں بدل سکتے۔ آج کا جوان کہتا ہے ماحول اجازت نہیں دیتا، معاشرہ اجازت نہیں دیتا، میں کیسے یہ کام کر لوں؟ صحابہ نے کر کے دکھایا ہے۔ اور حضرت ابی بن عامر رضی اللہ عنہ کی جو تلوار تھی نا، اس کے اوپر انہوں نے ایسے کپڑا لپیٹا ہوا تھا، اور تلوار تھوڑی سی زنگ آلود تھی، تو اس نے کہا کہ یہ زنگ آلود تلوار، اس تلوار کو زنگ لگی ہوئی ہے اور اس کا نیام بھی نہیں ہے آپ کے پاس، تو آپ ان کند تلواروں کے ساتھ ہمارے ساتھ لڑائی کرو گے؟ اپنا انگوٹھا تلوار کے اوپر رکھا اور کہنے لگا کہ اس کی تو دھاری کوئی نہیں، یہ تو کند تلوار ہے، اس سے آپ کیسے ہمارا مقابلہ کرو گے؟ تو حضرت ابی بن عامر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے تلوار کی دھار دیکھی ہے، جس ہاتھ میں یہ تلوار ہے اس ہاتھ کا آپ نے جو ہے مشاہدہ نہیں کیا۔ تیرے اسلحہ خانے میں جو سب سے موٹی ڈھال ہے، بڑی ڈھال، وہ میرے پاس لا، میں اسی تلوار کے ساتھ تیرے سامنے اس ڈھال کے دو ٹکڑے نہ کروں تو مجھے کہنا۔ اسلحہ خانے سے سب سے موٹی ڈھال لائی دی، اور اسی زنگ آلود تلوار کے ساتھ حضرت ابی بن عامر نے ضرب لگائی، نعرہ تکبیر بلند کیا اور اس ڈھال کے دو ٹکڑے کر۔ اب آگے سلسلہ تھا شاہی محل میں جانے کا، اندر پیغام بھیجا، یہ تو دیوانے مستانے پروانے ہیں اور یہ تو کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اندر سے حکم آیا ان کو اسی حالت میں بھیج دیجیے اندر تشریف لے گئے، گھوڑوں سے نیچے نہیں اترے، اپنے گھوڑوں سمیت شاہی محل میں تشریف لے، اور جب کھانے کی باری آئی، کھانا لگا ہوا تھا، کھانا سجا ہوا تھا، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے
ایک لقمہ گر گیا. مسئلہ یہ ہے، سنت یہ ہے کہ اگر لقمہ نیچے گر جائے تو اسے صاف کر کے اٹھا کر کھا لیا جائے. تو حضرت حذیفہ بن یمان نے دسترخوان پر جب لقمہ گرا اسے اٹھایا اور کھانے لگے تو کسی نے کونی سے روکا. یہ شاہی محل ہے، شاہی دسترخوان ہے، شاہی آداب ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا تاثر ملے گا، کیا میسج جائے گا ان کو کہ یہ اتنے بھوکے ہیں ایک لقمہ بھی نہیں چھوڑتے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جو میرے لیے، آپ کے لیے، آج کے نوجوان کے لیے، حکمران کے لیے، وزیر اعظم کے لیے اور اس کی ساری کیبنٹ اور کابینہ کے لیے پیغام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نوکر اور غلام نے فرمایا، کہنے لگا اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، ان عابدوں بے وقوفوں کی وجہ سے میں اپنے حبیب کی سنت چھوڑ دوں. آج کا نوجوان کہتا ہے اس معاشرے میں داڑھی کیسے سجاؤں اپنے چہرے پر، اس معاشرے میں پگڑی کیسے باندھوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے کہا اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ. مختصر کر رہا ہوں. آخر میں کھانے سے فراغت کے بعد جب مذاکرات کے لیے آئے پہنچے تو سونے کا تاج اور سونے کی کرسی پر برا جمان شاہ ایران بیٹھا ہوا تھا. تو ان صحابہ نے کہا، ان رسول اللہ کے غلاموں نے کہا کہ بھائی آپ کے پاس اور کوئی بیٹھنے کی نشست نہیں ہے؟ ایک کرسی ہے، ہم تو مذاکرات کے لیے آئے ہیں اور مذاکرات برابری کی سطح پر ہوں گے، ہمارے لیے بھی اسی طرح کرسیاں سجائی جائیں، سونے کی کرسیاں ہمارے لیے بھی لائی جائیں، ہم بھی بیٹھ کر بات کریں گے. یہ ہمارے نبی کی تعلیم کے خلاف ہے کہ ایک شخص بیٹھا ہوا اور دوسرے اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو کر اس کی باتیں سنیں اور باتوں کا جواب دیں. ایسا نہیں ہوگا. اگر کرسیاں نہیں ہیں تو بادشاہ آپ بھی کھڑے ہو جائیں، ہم کھڑے کھڑے بات کر لیں گے آپ سے. اور اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو پھر ہمارے لیے بھی بیٹھنے کا، نشست کا انتظام کیجیے. تو بادشاہ پہلے ہی بھرا پڑا تھا، اس کو پہلے ہی بڑا غصہ تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، ان کو شاہی آداب کا طریقہ نہیں ہے. غصے میں آ گیا اور کہنے لگا جاؤ چلے جاؤ، میں آپ سے گفتگو نہیں کرتا، میں آپ سے مذاکرات نہیں کرتا، میں آپ سے گفتگو نہیں کرنا چاہتا. اور اس زمانے میں اس علاقے کا دستور یہ تھا، قانون یہ تھا کہ بادشاہ کے دربار سے جس کو نکالا جاتا اس کی بے عزتی کرنی مقصود ہوتی، اس کے سر پر مٹی کا کوئی برتن ٹوکرا بھر کر رکھ کر اس کو دربار سے نکالا جاتا. تو بادشاہ نے کہا 2 مٹی کے ٹوکرے بھر کر ان کے سروں پر رکھ دیے جائیں. مٹی کے ٹوکرے، مٹی کے برتن بھر کر، مٹی کے ڈھابڑے بھر کر حضرت ابی بن عامر اور حضرت حذیفہ بن یمان کے سروں پر رکھے گئے. یہ جب دربار سے باہر نکلے تو گھوڑوں کی پشتوں پر سوار تھے، گھوڑوں کو تیزی سے چلایا اور چلاتے ہوئے ایک پیغام دیا، او شاہ ایران، او ایران کے لوگوں، او ایرانی حکومت سنو، آج کے بعد ایران ہمارا ہے. تم نے ایران کی مٹی خود اپنے ہاتھوں سے ہمیں دی ہے، ابھی چند دنوں میں ہم ایران کو فتح کریں. وہ بڑا متوہم پرست تھا، وہ کہنے لگا یہ تو مجھ سے غلطی ہوگی، میں نے اپنے ہاتھ سے مٹی جو ہے ان کے حوالے کر دی ہے، یہ تو ابھی میرے ملک کو فتح کر لیں گے. اس نے اپنے نوکروں کو کہا جلدی جاؤ اور یہ مٹی ان سے واپس لے جاؤ. لیکن رسول اللہ کے وہ دیوانے، مستانے، پروانے، وہ مجاہد، وہ اپنے گھوڑوں پر مٹی لے کر دور نکل چکے تھے اور ان کے ہاتھ میں نہ آئے. اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو جا کر پیغام دیا کہ آپ کو مبارک ہو، ایران فتح ہو گیا، ایران فتح ہو گیا، ایران فتح ہو گیا. ایران کے بادشاہ نے، شاہ ایران نے اپنے ملک کی مٹی اپنے ہاتھوں سے ہمیں دے دی. اور پھر وہ وقت آیا، ایران فتح ہوا اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں مسجد نبوی کے سین میں وہ تاج
اور وہ سونا اور وہ چاندی لائے گئے، مسجد نبوی کے سین میں ڈھیر کیے گئے، اور وہ شاہ ایران کے کنگن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر اپنے ایک صحابی سے جس نے پیچھا کیا تھا، کیا نام ہے ان کا؟ حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ، ان کو یہ بشارت دی تھی کہ اے سراقہ، وہ وقت کیسا ہوگا جب تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن ہوں گے۔ حضرت عمر نے فرمایا سراقہ کو بلاؤ اور وہ سونے کے کنگن تلاش کرو۔ وہ کنگن مل نہیں رہے تھے، فرمایا ادھر ہی ہوں گے، تلاش کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ حق اور سچ ہے۔ وہ کنگن تلاش کیے گئے اور حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا اور ان کے ہاتھ میں وہ سونے کے کنگن سجائے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت دی تھی وہ پوری کر کے دکھائی اور فرمایا مرد پر ریشم اور سونا حرام ہے، لیکن یہ سراقہ بن مالک کی خصوصیت تھی۔ حضرت عمر نے فرمایا تھوڑی دیر کے لیے پہن لو اور پھر یہ اتار دو۔ تو بھائیو، آج کی اس کانفرنس کا میسج، آج کی اس کانفرنس کے حوالے سے پیغام یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، آپ کی سنت کو، آپ کی ہر ادا پر مر مٹنے والے بن جائیں۔ جب ہم یہ عزم بالجزم کر لیں گے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں گے، آپ کے طریقے پر جو ہے ہم چلیں گے، دنیا کی کوئی طاقت، چاہے وہ صہیونی ہو، چاہے اسرائیلی ہو، چاہے امریکی ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے دنیا کا کوئی بھی کفر ہو، ہمارا بال بٹیرا نہیں کر سکتا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔